قدوس اور بابرکت نام ہے آپ سب کو سلام۔ خوش ہیں؟ آمین۔ خدا ہم شکر گزاری کرتے ہیں اور خدا ان کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ آج بدھ کا دن ہے اور یقیناً ہم یہاں پہ موجود ہیں، اور خدا بھلا ہے اور اس کی شفقت جو ہے وہ ابدی ہے، اور اپنے لوگوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ جو اس کے حضور میں آتے ہیں ان سے تو بہت ہی پیار کرتا ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ اے تھکے مندو بوجھ سے دبے لوگوں سب میرے پاس آؤ۔ تو جب ہم اس کے حضور آ جاتے ہیں تو یقیناً ہم برکت پاتے ہیں۔ آمین۔ آئیے خدا کے زندہ کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے، میرے ساتھ نکالیے گا زبور کی کتاب، اور زبور نمبر 148 148۔ اس کی پہلی آیت سے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ اس میں لکھا ہے، خداوند کی حمد کرو، آسمان پر سے خداوند کی حمد کرو، بلندیوں پر اس کی حمد کرو، اے اس کے فرشتوں سب اس کی حمد کرو، اے اس کے لشکروں سب اس کی حمد کرو، اے سورج اے چاند اس کی حمد کرو، اے نورانی ستاروں سب اس کی حمد کرو، اے فلک الفلاک اس کی حمد کرو، اور تو بھی اے فضا پر کے پانی، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں، کیونکہ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئے، اس نے ان کو عبدالباد کے لیے قائم کیا ہے، اس نے اٹل قانون مقرر کر دیا ہے۔ زمین پر سے خداوند کی حمد کرو، اے اژدھاؤ اور سب گہرے سمندروں، اے آگ اور اولو، اے برف اور کوہر، اے طوفانی ہوا جو اس کے کلام کی تعمیل کرتی ہے، اے پہاڑوں اور سب ٹیلوں، اے میوہ دار درختوں اور سب دیوداروں، اے جانوروں اور سب چوپایوں، اے رینگنے والوں اور پرندوں، اے زمین کے بادشاہوں اور سب امتوں، اے عمرہ اور زمین کے سب حاکموں، اے نوجوانوں اور کنواریوں، اے بڈھوں اور بچوں، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں، کیونکہ صرف اسی کا نام ممتاز ہے، اس کا جلال زمین اور آسمان سے بلند ہے، اور اس نے اپنے سب مقدسوں یعنی اپنے مقرب قوم بنی اسرائیل کے فخر کے لیے اپنی قوم کا سینگ بلند کیا۔ خداوند کی حمد کرو۔ خداوند کے پاک نام کے پڑھے اور سننے پر خداوند کی برکت ہو۔ سب کے آمین۔ سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ یہ زبور ہم اکثر گاتے بھی ہیں، اور اس کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ دوسرا حصہ۔ زبور جب گاتے ہیں تو زبور 148 اس میں خداوند کی حمد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ خداوند کی کیا کریں؟ حمد کریں۔ اور اس میں یہ بتایا گیا کہ سب جتنے بھی زمین پر رہتے ہیں وہ سب کیا کریں؟ خداوند کی حمد کریں۔ اور آسمان پر بھی جو فرشتے ہیں بتایا گیا کہ وہ بھی خدا کی کیا کریں؟ حمد کریں۔ تو اور یہ بھی بتایا گیا کہ بلندیوں پر، یہ نہیں کہ آپ نے ساؤنڈ جو ہے وہ کم رکھنا ہے، بلکہ بلندیوں پر اونچی آواز کے ساتھ، جس طرح یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے، گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر۔ تو اسی لیے یہاں پہ بھی بتایا گیا کہ بلندیوں پر خدا کی کیا کرو؟ حمد کرو۔ تو جب ہم بلندیوں پر بلند آواز کے ساتھ جب خدا کی حمد کرتے ہیں تو تمام ارد گرد کے لوگ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ کوئی خدا کی حمد کر رہا ہے، اور وہ آپ کی آواز کو پہچان لیتے ہیں کہ فلاں جو شخص ہے، فلاں جو پادری ہے، فلاں جو بیٹا ہے، فلاں جو بیٹی ہے، وہ خدا کی کیا کر رہے ہیں؟ حمد کر رہے ہیں، اور خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں۔ آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ساؤنڈ آگے
اور ساؤنڈ پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں. لیکن جب ساؤنڈ نہیں تھے، جب سپیکر نہیں تھے، تو لوگ اس وقت بھی خدا کی حمد کرتے تھے اور بلند آواز کے ساتھ عبادت کرتے تھے، اور لوگ دور دور سے آواز سن کر خدا کے حضور میں آ جاتے تھے. ہلیلویا. یہاں پر بتایا گیا اے سورج، چاند، ستاروں، سب کیا کرو؟ خدا ان کی حمد کرو. میوہ دار درختوں، خدا ان کی حمد کرو. دیودار کے درختوں، سب کیا کرو؟ خدا ان کی حمد کرو. یعنی کہ یہاں پر چرند پرند، ہر ایک جو میوہ دار درخت ہیں، جتنے بھی جڑی بوٹیاں ہیں، یا جو کچھ بھی زمین پر پیدا کیا گیا ہے، ان سب کو کہا گیا کہ خدا ان کی کیا کرو؟ حمد کرو. اور یہ بھی بتایا گیا کلام مقدس میں کہ ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ جو عبادت کرنا راست باز لوگوں کو زیبا ہے. راست باز لوگ خدا کی حمد کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا کا حضور جھکتے ہیں. جب راست باز لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں تو خدا اپنا پلان، اگر ہماری کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی مشکلات ہوتی ہے، کوئی مشکلات ہوتی ہیں، تو خدا راست باز کی دعاؤں کے ذریعہ سے اپنے ان پلان کو بھی چینج کر دیتا ہے. اگر کوئی مشکل آ جائے، کوئی پرابلم آ جائے، تو خدا کو چینج کر دیتا ہے، خدا بدل دیتا ہے. کیونکہ راست باز کی دعا سے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ شہر سرفرازی پاتے ہیں. ہلیلویا. جب راست باز دعا کرتے ہیں تو خدا کا تخت جو ہے وہ لگ جاتا ہے. خدا جو ہے اپنے لوگوں کے اندر موجود ہوتا ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ جہاں پر بھی 2 یا 4 مل کر میرا نام لیں گے، میں ان کے درمیان میں موجود ہوں. خدا نے بہت بڑی تعداد کو جو ہے وہ نہیں کہا گیا کہ بہت بڑی تعداد ہو تو پھر ہی میں موجود ہوتا ہوں. خدا کہتا ہے جہاں پر 2-4 بھی آ جائیں گے تو میں وہاں پر بھی موجود ہوں. اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمارے درمیان ہے اور وہ ہماری دعا کو سن رہا ہے. سو میرے عزیزو، زبور 46 سے لے کر آگے تک اگر 50 تک ہم پڑھتے ہیں نا، تو یہ ساری کیا ہے؟ خدا کی حمد کے بارے میں زبور بتائے گئے ہیں. خدا کی حمد کرو، خدا کی حمد کرو. زبور 146 سے لے کر آگے تک پڑھتے ہیں تو یہ سارے خدا کی حمد کے بارے میں لکھے ہیں. اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کی حمد ہم نے کس طرح کرنی ہے، اور کس کس شخص نے، کس کس جانور نے، کس پرندے نے، کس چرندے نے، اور زمین پر کتنی چیزیں ہیں جنہوں نے خدا کی کیا کرنا ہے؟ حمد کرنی ہے. ہر ایک کا نام دیا گیا ہے، باقاعدہ بتایا گیا کہ سب جو ہے اے برف کے ٹیلوں، اے جتنے بھی سمندر کے اندر جانور ہیں، چرند پرند ہیں، اور جتنے بھی جڑی بوٹیاں ہیں، سب خدا کی کیا کرو؟ حمد کرو. تو جب یہ سب مل کر خدا کی حمد کرتے ہیں تو یقیناً ہمارا خدا ہماری دعاؤں کو اور ان کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے. ہلیلویا. درخت جو ہے وہ کیسے خدا کی حمد کرتے ہیں؟ وہ اپنا پھل فروٹ دیتے ہیں، ہوا دیتے ہیں ہمیں، اور وہ ہمیں اچھی جو ہے وہ چھاؤں دیتے ہیں اور اچھا انوائرمنٹ پیدا کرتے ہیں. چرند پرند صبح کے ٹائم اگر صبح سورج نکلتا ہے تو دیکھیں وہ بھی خدا کی حمد کرتے ہیں. خدا نے ایک سرکل بنایا ہے، اور خدا نے جو سسٹم بنایا ہے، جو سرکل بنایا ہے، وہ اپنے وقت پر چلتا ہی رہتا ہے. سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہو جاتا ہے. چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے اور اپنے وقت پر جو ہے وہ چھپ جاتا ہے. ستارے تارے جو ہیں وہ بھی اپنے وقت پر نکلتے ہیں، اور وہ جتنی روشنی خدا نے ان کو دی ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ایک واحد انسان ہے جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے. کبھی دیکھا ہے کہ سورج روشنی نہ دے، یا چاند اپنا رستہ بدل دے، یا جو ہے دن جو ہے وہ اپنے وقت پر نہ نکلے اور رات اپنے وقت پر نہ ہو؟ کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ جو چیز بھی خدا نے مقرر کی
ہر چیز اپنے وقت پر کام کرتی ہے. واحد انسان ہے جو اپنے خدا کی بات کی وہ سنتا نہیں ہے، بلکہ خدا کی بات کی نافرمانی کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان پرابلم میں آ جاتا ہے. اس کی زندگی میں کبھی کرونا آتا ہے اور کبھی کچھ اور پرابلم آ جاتی ہے. اس کی زندگی میں کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے اور کبھی کوئی بڑی بیماری آ جاتی ہے، کبھی بخار آ گیا، کبھی کچھ ہو گیا. لیکن کیونکہ انسان خدا کی بات کو سنتا نہیں ہے، اور جب انسان خدا کی بات کو نہیں سنتا تو پھر وہ پرابلم میں رہتا ہے. لیکن جو چیزیں خدا نے جو سرکل میں چیزیں بنائی ہیں وہ خدا کی بات کو سنتی بھی ہے اور خدا کی بات کو مانتی بھی ہے، اس کے حکموں پر عمل بھی کرتی ہیں. اسی لیے یہ چیزیں کبھی بھی پرابلم میں نہیں آتی. ہلیلویا. سو میرے عزیزو، کلام مقدس میں ہم اس بات کو جانتے ہیں اور لکھا گیا سب خداوند کے نام کی کیا کرو؟ حمد کرو، کیونکہ صرف اسی کا نام ممتاز ہے اور اس کا جلال زمین اور آسمان سے بلند ہے. اس کا جلال، خدا کا جلال زمین اور آسمان سے بلند ہے. خدا نے سب ناموں سے بڑھ کر اپنے نام کو عزت دی ہے. اس نے اس کو وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. یہ یسوع کا نام ہے. ہلیلویا. اور یسوع کلام مقدس میں بتایا گیا کہ تو اس کا نام ایمینوئل رکھنا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. تو ہم اس بات کو جب اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں، جب زندگی میں ہم اس کو قبول کرتے ہیں تو واقعی ہمارا خدا ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. ہم کہیں پر بھی ہیں، ہمارا خدا ہر جگہ پہ موجود ہے. کلام مقدس میں لکھا گیا زمین آسمان ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. زمین آسمان ختم ہو سکتا ہے، ہر چیز ختم ہو سکتی ہے، لیکن خدا کا جو کلام ہے وہ ابتدا سے لے کے اینڈ تک، بلکہ اس کے بعد بھی خدا کا کلام رہے گا. آمین. ہلیلویا. کیونکہ خدا کا کلام کبھی ختم نہیں ہونے والا. خدا کا کلام ہی ہے جو اس دنیا میں رہے گا، اور اس کلام کو ہم نے سننا ہے اور اپنی زندگی میں قبول کرنا ہے. لوگوں وہ سپے ہون گے حلیم جنہاں نے سلیپ چک لی. بزرگ طالب کا گیت ہے، بڑا خوبصورت گیت ہے. کہتا ہے کہ وہ لوگ حلیم، وہ لوگ جو بابرکت ہوں گے جنہوں نے خداوند کی صلیب کو اٹھا لیا ہے، جو صلیب اٹھا کر اس کے پیچھے چل پڑے ہیں. اور بائبل مقدس میں بھی یہ بات لکھی گئی کہ اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے چل. ہم آج بوجھ اٹھانا نہیں چاہتے. ہم آج جو ہے وہ خدا کی بات پر دھیان نہیں کرتے. ہم کلام کو اٹھا کر چلنا پسند نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اینڈرائیڈ فون ہے ہمارے پاس، اس میں جو ہے وہ بائبل مقدس بھی ہے، اس میں گیت بھی ہے، اس میں سب کچھ ہے. لیکن بابرکت وہ لوگ ہیں جو خدا کا کلام اٹھا کر چلتے ہیں. بابرکت وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں انجیل ہے، کیونکہ ہم ایک گیت بھی گاتے ہیں، انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے. انجیل کو پھیلانا. اور کلام مقدس میں بھی یہ بات بتائے گی، متی رسول کی انجیل میں بھی، لوکا رسول کی انجیل میں بھی یہ بتایا گیا کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے کیا کرو؟ انجیل کی منادی کرو. انجیل کو پھیلانا یہ کام تمہارا ہے، یہ کام ہمارا ہے، یہ کام ہم سب کا ہے، تاکہ ہم اس کلام کو کیا کریں؟ لوگوں تک پہنچائیں. اور جب کلام لوگوں کے اندر ہوگا نا تو پھر وہ سردی یا گرمی کی پرواہ نہیں کریں گے. مجوسیوں کی طرف دیکھیں، انہوں نے سردی، گرمی یا بارش، طوفانوں کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے کہا کہ یسوع کو سجدہ کرنا ہے، جا کے اس کو سجدہ کرنا ہے، جس کی وجہ سے یہ انوائرمنٹ سارا چینج ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آسمان پر بھی جو ہے وہ چینجنگ آ گئی ہے. انہوں نے کہا اس کو جا کے سجدہ کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو گیا. تو مجوسیوں نے جب ارادہ کیا تو مجوسی وہاں پہ پہنچے. رستے میں کتنی پرابلمز آئی. لکھا کئی مجوسی چلے،
کئی مجوسی بہت سارے ان کے ساتھ چلے تھے، لیکن پہنچے کتنے؟ 3. اور 3 مجوسی جب وہاں پہ پہنچے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نذرانے پیش کیے تھے. یہ وہ 3 ان کا نام بتایا گیا، ہو سکتا اور بھی ہوں، بائبل ایگزیکٹ تو اس بات کا نہیں بیان کرتی ہے، ہسٹری بھی، لیکن ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. مگر کئی مجوسی چلے اور ان کے ساتھ اور بھی ہوں گے، مگر نذرانے جنہوں نے پیش کیے ان کا ہی نام آیا ہے، ان کو ہی بیان، ان کو ہی جو پروموٹ کیا گیا ہے. اور 3 نذرانے جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کو پیش کیے گئے ہیں. تو دیکھیں، جب آپ ایک ایم رکھ کر چلتے ہیں، جب ایک مقصد لے کر چلتے ہیں، تو خدا آپ کی مدد کرتا ہے. جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سردی، گرمی، بارش، دھوپ، جو کچھ بھی ہو، ہم نے خدا کے گھر میں جانا ہے، تو جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر خدا آپ کی مدد کرتا ہے. اور جب آپ وہاں پر جاتے ہیں تو پھر خدا نے آپ کے لیے کوئی اچھا پلان رکھ دیا ہوتا ہے. خدا نے آپ کے لیے کچھ اچھی برکت رکھی ہوتی ہے جو آپ ریسیو کر جاتے ہیں. اور جو کلام کی برکت آپ لیتے ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ کے گھرانوں میں، خاندانوں میں اور آپ کی زندگیوں میں کلام کی برکت قائم رہتی ہے. ہلیلویا. تو یہ کلام کی برکت ہی ہے جو ہمیں سنبھالے ہوئے ہے. یہ کلام کی برکت ہی ہے جو ہمیں جوڑے ہوئے ہے. کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صدرک، مسیح اور عبدالنجو کو جب جلتی بھٹی میں ڈال دیا گیا تو ان کے اندر کیا تھا؟ کلام تھا. ان کو کیا تھا؟ ایمان تھا کہ ہمارا خدا، ہم کہیں پر بھی ہوں گے، ہم جلتی بھٹی میں بھی چلے جائیں گے تو ہمارا خدا ہمیں وہاں سے بھی بچانے کی قدرت، طاقتیں رکھتا ہے. کیونکہ جب ہمارا ایمان ہوتا ہے تبھی خدا کام کرتا ہے. جب ہمارا ایمان نہیں ہوتا پھر خدا بھی کام نہیں کرتا. اور انہوں نے ایمان رکھا تو خدا نے جو ہے ان کی مدد کی. اس نے آسمان کو چھوڑا اور ان کے درمیان میں موجود ہوا. اور نبوکدنیزر کہتا ہے پھینکے تو ہم نے 3 تھے لیکن نظر اس وقت کیا آ رہے ہیں؟ 4 آ رہے ہیں. چوتھا جو ہے وہ اس قدر الہذات سا ہے، اس کی صورت اس قدر نرانی ہے کہ اس کے سامنے آگ بھی جو ہے وہ بھی کچھ نہیں ہے. وہ آگ میں بھی نظر آ رہا ہے. اس قدر آگ سے بھی زیادہ اس کا چہرہ روشن ہے. ہلیلویا. تو ہمارا خدا جو ہے وہ بابرکت ہے. اور ہم کہیں پہ بھی چلے جائیں، مصیبت میں کہیں پہ بھی ہوں، کسی بھی پریشانی میں ہو، تو ہمارا خدا ہمیں بچانے کے لیے پہنچ جاتا ہے. اس لیے اس زبور میں یہ بات بتائی گی کہ خدا کی کیا کرو؟ حمد کرو. جب حمد کریں گے تو ہمارا خدا ہماری کیا کرے گا؟ مدد کرے گا. اور پھر ہم یہ بھی بتایا گیا کہ ہم نے بلند آواز کے ساتھ جو ہے وہ خدا کی حمد کرنی ہے. اور جب بلند آوازوں کے ساتھ خدا کی حمد کریں گے تو خدا ہمارا جو ہے ہماری دعا کو سنتا ہے. خدا کے حضور میں ہم آہستہ بھی اگر دعا کرتے ہیں تو خدا کے حضور میں وہ آواز جاتی ہے. لیکن اگر بلند آواز کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری باڈی کا ٹمپریچر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. آمین. ہم جوش کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. جب وہ پنجابی کی مثال ہے نا، جب تک پسینہ نہ بہے تو ان تک جڑی وہ رزق جو ہے وہ ہم پہ حلال نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب جب ہم جوش کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، ہمارا جب پسینہ نکلتا ہے، جب ہم جوش کے ساتھ خدا کی عبادت کرتے ہیں تو خدا اس کو پسند کرتا ہے. آمین. خدا اس چیز کو پسند کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر ہم روزی روٹی کے لیے بھی محنت کرتے ہیں، اپنا پسینہ بہاتے ہیں، تو خدا کے حضور میں بھی ہمیں اتنی ہی دل و جان کے ساتھ، لگن کے ساتھ جو ہے خدا کی عبادت کرنی چاہیے. آمین. تو جب لگن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جوش کے ساتھ عبادت کرتے ہیں تو پھر ہمارا خدا ہماری دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب بھی دیتا ہے. ہلیلویا. سو میرے عزیزو، ہمیں اس بات پہ جو ہے وہ ضرور دھیان کرنا ہے. کلام مقدس میں لکھا گیا ہے نا کہ ایلیا بھی ہمارے جیسا ہم طبیعت انسان تھا، لیکن اس نے جب خدا کے حضور دعا کی تو آسمان بند ہو گیا. اور جب آسمان بند ہو گیا تو بارش نہیں ہوئی 3.5 سال تک، اور نہ ہی وہاں پہ اوس پڑی. اور جب
کلام مقدس نے کیا کہ پھر خدا نے اس کو بھیجا کہ جا اب جا کر بتا دے کہ بارش ہونے والی ہے. تو ایلیا جب دوبارہ آیا تو پھر اس کے کہنے سے بارش ہوئی. آمین. سو میرے عزیزو، جب خدا کے لوگ عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو خدا اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے. آپ لوگ مبارک لوگ ہیں جو اس وقت خدا کے حضور میں ہیں. آپ لوگ ان لوگوں سے بہت اچھے ہیں جو اس وقت خدا کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ جو خدا کی عبادت کرتا ہے خدا ان کو پسند کرتا ہے. فرشتوں کو خدا کیوں پسند کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ہر وقت اس کو قدوس قدوس کہتے ہیں اور ان کی زبانیں تھکتی نہیں ہیں، ہر وقت قدوس قدوس کہتے رہتے ہیں. اور ہم کیوں پریشانی میں رہتے ہیں؟ کیونکہ ہم عبادت کرتے ہیں چند دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، تو ہم تھک جاتے ہیں. ہمیں جو ہے، ہم کام کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، لیکن جب خدا کی عبادت کرتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں، جلدی تھک جاتے ہیں. مگر خدا کی عبادت کرنے سے ہی برکت ہے. ہمارے رزق میں خدا جب برکت ڈالتا ہے تو ہمیں کسی بات کی کمی نہیں رہتی. کلام مقدس میں لکھا گیا کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا. جب ہم مانگتے ہیں تو ہمارا خدا ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، اور ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا خدا سے مانگ رہے ہیں. کبھی یہ سوچا ہم نے ہم خدا سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ لیکن ہم خدا کو جو ڈیمانڈ کر دیتے ہیں، خدا کو کہہ دیتے ہیں خداوند یہ چیز چاہیے. ہمارا خدا بڑا ہی قادر مہربان ہے اور وہ مہیا کر دیتا ہے. آمین. کیونکہ خدا ہماری نیتوں کو جانتا ہے، خدا ہمارے دلوں کو جانتا ہے، خدا ہماری سوچوں کو جانتا ہے، اور وہ اپنے بچوں سے کوئی چیز چھپاتا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اس نے کہا یہ ساری چیزیں میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں، یہ ساری چیزیں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری تمہارے لیے ہیں. تو وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، وہ دیتا ہے جب ہم اس سے مانگتے ہیں. اور پھر یہ بھی لکھا گیا کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے لیے کھولا جائے گا. ہم اپنے باپ کا جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو ہمارے لیے دروازہ کھول دیتا ہے. کیونکہ جب تک ہم محنت نہیں کرتے، یہ دروازہ کھٹکھٹانا یعنی کہ محنت کرنا، خدا کے حضور آنا، خدا کی عبادت کرنا. تو جب ہم دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جب اس کے حضور میں آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اس کا دروازہ ہمارے لیے کھل جاتا ہے. وہ ہمیں اجر دیتا ہے، اس کا اجر دیتا ہے. اور جب تک ہم آرام کرتے ہیں، بستر میں رہتے ہیں، تو کیا بستر میں پڑے رہنے سے کچھ ہمیں ملے گا، حاصل ہوگا؟ کچھ نہیں حاصل ہوگا. دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، ہاتھ ہلانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، کچھ کرنا پڑے گا، تب جا کر خدا اپنی برکت ہمیں دے گا. تو میرے عزیزو، ہم نے اس بات کو ریلائز کرنا ہے، ہم نے اس بات کو اپنی زندگی میں لینا ہے کہ محنت کرنی پڑے گی، کچھ کرنا پڑے گا، خدا کے حضور آنا پڑے گا، خدا کے قدموں میں جھکنا پڑے گا. سردی میں بستر کو چھوڑنا پڑے گا، اور گرمی میں بھی جو ہے وہ اپنے گھر کے پنکھوں کو، اے سیوں کو چھوڑ کر خدا کے گھر میں آنا پڑے گا. جب خدا کے گھر میں آئیں گے تو یقیناً خدا آپ کو برکت دے گا. ہم آرام ڈھونڈتے ہیں، ہم جو ہے آسائشیں ڈھونڈتے ہیں، لیکن آسائشیں کون دینے والا ہے؟ وہ خدا ہے. آپ کو پرماننٹ آسائش دے گا، آرام دے گا، ابدی زندگی دے گا. اس نے کہا ہمیشہ کی زندگی میرے پاس ہے، میرے پاس آؤ. ابدی آرام میرے پاس ہے، میرے پاس آؤ. ہمیشہ کی زندگی میرے پاس ہے، میرے پاس آؤ. ہم عارضی زندگی لے لیتے ہیں، لیکن ہمیشہ کی زندگی لینے کے لیے خدا کے پاس نہیں آتے. یہ دنیاوی زندگی تو ہم گزار ہی نہیں ہیں، لیکن ہمیشہ کی زندگی خدا کے پاس ہے. ہلیلویا. سو میرے عزیزو، ہم نے آج اس بات کو دیکھا ہے کہ خداوند کی حمد کرو. اور لکھا گیا آگ اور اولو، اے برف اور کوہر، اے طوفانی ہواؤں، اور اس کے کلام کی کیا کرو؟ تعمیل کرو. اے پہاڑوں
اور سب ٹیلوں، اے میوہ دار درختوں اور سب دیوداروں، اے جانوروں اور سب چوپایوں، اے رینگنے والوں اور پرندوں، اے زمین کے بادشاہوں اور امتوں، اے عمرہ اور زمین کے سب حاکموں، اے نوجوانوں اور کنواریوں، اے بڈھوں اور بچوں، یہ سب کیا کرے؟ خداوند کی حمد کریں۔ یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا کہ صرف بڈھے جڑے نے آ کے خدا کی عبادت کریں، یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ بچوں بوڑھوں سب خدا کی کیا کرو؟ حمد کرو۔ بچوں کو بھی بتایا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں بچے جو ہیں وہ سردی ہے کوئی بات نہیں، نہ بھی جائیں گے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہاں پہ بتایا گیا سب نے خدا کے گھر میں آنا ہے، سب نے خدا کی کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنا ہے، حمد کرنی ہے۔ تو جب یہ سب لوگ آئیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ خدا سے برکت پائیں گے۔ اب دیکھیں ابھی ٹی وی پہ آپ نیوز سن رہے ہوں گے کہ کتنی برف پڑ رہی ہے، کس قدر جو ہے وہ برف باری ہو رہی ہے، اور وہ برف باری بھی کیا کر رہی ہے؟ خدا کی حمد کر رہی ہے۔ کیا کلام مقدس میں لکھا گیا؟ کیا برف، اے ٹیلوں، پہاڑوں، سب کیا کرو؟ خدا کی حمد کرو۔ تو خدا کی حمد کرتے ہیں جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، جب برف پڑتی ہے، جب اولے پڑتے ہیں، تو یہ سب کیا کرتے ہیں؟ خدا کی حمد کرتے ہیں۔ تو خدا کی حمد کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ ہم نے موسم کو نہیں دیکھنا، اگر موسم کو دیکھیں گے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہوا کا رخ نہیں دیکھنا کہ ہوا کس رخ کو طرف چلتی ہے، ہوا کا رخ دیکھیں گے تو ہم کبھی بھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہوا آپ کے مخالف چل رہی ہو اور آپ اپنی منزل پہ نہ پہنچ سکیں۔ کئی دفعہ ہوائیں مخالف بھی چلتی ہیں، تو اس لیے ہم نے ہواؤں کو رخ نہیں دیکھنا، ہم نے اپنے کام کو کرنا ہے، اور اپنا کام جس طرح خدا ایک سرکل میں ہر چیز کو چلاتا ہے، اسی طرح ہم نے بھی اپنے کام کو جو ہے وہ ریگولر رکھنا ہے۔ ہم نے اپنا ٹائم جو ہے اس کو مینیج کرنا ہے، ہم نے خدا کی عبادت کے لیے مقررہ وقت پر جو ہے خدا کے گھر میں پہنچنا ہے، تاکہ جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں، اور خدا ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، اور اس کا نظام جو ہے وہ پرماننٹ ہے۔ سو میرے عزیزو، ہم نے خدا کے گھر میں آنا ہے اور خداوند سے ہی برکت پانی ہے۔ سو اس لیے ہم نے ایمانداری کے ساتھ جب خدا کے گھر میں آئیں گے تو یقیناً ہم برکت پائیں گے۔ خداوند اس کلام کی وسیلہ سے ہم سب کو برکت پائیں گے۔ آمین۔